السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وعلیکم جزائے خیر السلام دے، ورحمۃ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے اللہ۔ صدقہ آمین جاریہ بنائے۔ آمین سر آمین۔ آج کا موضوع ہمارا جنت اور جنتی جو ہے، یہ دو حوالوں سے بڑا اہم ہے۔ ایک کا تعلق تو اللہ کے وعدے سے ہے، اور دوسرے کا تعلق انسانوں کے طرز زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کہیں پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے، کہیں انبیاء کے معجزات کا ذکر فرمایا، کہیں انسان کی پیدائش اور اس کی موت کا ذکر فرمایا، کہیں کائنات اور اس کے اندر موجود اشیاء کا ذکر فرمایا، کہیں عام فہم مثالوں سے رہنمائی کی گئی ہے، اور کہیں نیک اعمال کی رغبت اور شوق دلانے کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جنت کیا چیز ہے، جنت کا حدود اربع کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں تفصیلاً اس کے بارے میں، لیکن جو تھوڑی بہت تفصیلات ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے، اور جنت کے سایہ دار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ اب تو ساری جگہ پر ہو چکی، میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت کے برابر جگہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں یا اللہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جاؤ جنت میں تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے 10 گنا مزید جگہ بھی ہے۔ اب آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی زیادہ جگہ بچ جائے گی کہ اسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ جنت میں ہر جوڑے کے لیے ایک الگ وسیع و عریض مملکت ہوگی، جس کے محلات کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں اور اعلیٰ قسم کی مسک سے کی گئی ہوگی۔ محل کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ ہر جنتی کو اپنے اپنے درجے کے مطابق دو دو وسیع و عریض باغ عنایت کیے جائیں گے۔ مقربین یعنی اللہ کے خاص بندوں کے دونوں باغ سونے کے ہوں گے، جس میں تزئین و آرائش سے لے کر ہر چیز حتیٰ کہ کنگھیاں تک سونے کی ہوں گی۔ اور اصحاب الیمین یعنی عام نیک لوگوں کو بھی دو دو وسیع باغ عطا ہوں گے، لیکن ان کے باغ چاندی کے ہوں گے۔ ان باغات میں اعلیٰ و عرفہ بالا خانے ہوں گے، جن سبز ریشم کے قالینوں پر نفیس اور نادر تکیے آراستہ ہوں گے۔ ہر محل اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ اس میں نصب ایک خیمہ کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ ان باغوں میں نہریں ہوں گی، محلات کے اندر جا بجا سونے کی انگیٹھیاں ہوں گی، جن سے عود کی مسحور کن خوشبو نکل کر سارے محل کی فضا کو معطر کر رہی ہوگی۔ جنتی جو خواہش کریں گے ان کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، انہیں
محلات خیموں، انہی محلات میں، خیموں میں، نہروں میں اور گھنے سایوں میں جنتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ اہل جنت کو پہننے کے لیے ریشم، سندس، استبرق اور اطلس وغیرہ کے لباس عنایت کیے جائیں گے، اور وہ حسب خواہش جب چاہیں گے اپنا لباس تبدیل کر لیں گے۔ جنتی خواتین کے علاوہ مرد بھی سونے چاندی کے زیورات پہنیں گے۔ اس دنیا میں تو منع ہے نا مردوں کو، لیکن جنت میں پہنائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر مختلف قسم کے موتیوں کے کنگن بھی اہل جنت کو پہنائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگنوں سمیت دنیا میں جھانک لے تو اس کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گی جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا، اچھے اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اہل جنت کو جو خوشی ملے گی، جو پسندیدہ چیز ہوگی، جو اس سے زیادہ ان کو کوئی چیز پسند نہیں ہوگی، وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، اہل جنت کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے، عمریں 30 سے 35 برس کے درمیان ہوں گی، ہر قسم کی غلاظت سے یہ لوگ پاک ہوں گے، پسینہ آئے گا مگر اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ رنج و غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، اور جنتی ہمیشہ حشاش بشاش اور خوش و خرم رہیں گے۔ جنتی عورتیں انتہائی باحیا اور شرمیلی ہوں گی، اور حسن و جمال میں اس قدر لاجواب ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورت اگر دنیا میں جھانک لے تو اس کا چہرہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا، اور مشرق اور مغرب کے درمیان ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں کوئی آدمی چھڑا، جس کو کہتے ہیں نا بغیر شادی شدہ، بن بیاہ کنوارا نہیں ہوگا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، اور یہ دونوں آدم کی اولاد سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ان عورتوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اور اسی حسن و جمال سے نوازیں گے جو جنت کی حور کا ہوگا۔ یہ جنت کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے پانے کی خواہش رکھتا ہو۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ مختصر سی تفصیلات جو میں نے بیان کی ہیں، اسے جاننے کے بعد آخر وہ کون سا شخص ہوگا جو اسے حاصل کرنے کی تڑپ اور خواہش نہ رکھے، مگر اس کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں اپنے عمومی رویوں پر غور کرنا ہوگا اور ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ جنت کے خواہش مند کو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کرنی ہوگی، اور اگر کبھی نادانستہ طور پر گناہ سرزد بھی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کر کے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ بات کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بعض نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود بخود معاف فرماتے رہتے ہیں، اس لیے ایسے اعمال کثرت سے کرنے چاہیے جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ از خود صغیرہ گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ارکان اسلام بجا لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لیتا، بڑے گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کے نادانستہ گناہ معاف فرما کر
انشاءاللہ 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 اسے داخل جنت فرمائیں گے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں کرتا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسا شخص جس نے خلوص دل سے کبھی نہ کبھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں صرف چونٹی برابر بھی بھلائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بھی کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھجوا دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جنت کا حصول جو ہے وہ اعمال کی کثرت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت میں خلوص اور خلوص دل سے کی گئی کوششوں سے جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گاہے بگاہے مختلف باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں اللہ سے، اور کس طرح ہم جنت کے حصول کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھ لے کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹاتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور آپ کا یہ ارشاد مبارک تو الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز فجر کی 2 رکعات جو ہیں، 2 رکعت سنت جو پڑھتے ہیں ہم، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی نماز فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں۔ اب سبحان اللہ، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارا ایک ہیرا ہوتا تھا کوہ نور بر صغیر میں جو گورے لے گئے تھے، اس ایک ہیرے پر آج برطانیہ بھی قبضہ کر رہا ہے، آج ہندوستان بھی اس کا مطالبہ کر رہا ہے، پاکستان بھی اس کا مطالبہ کر رہا ہے، صرف ایک ہیرا، اور جس میں اور دوسری طرف اس کا آپ دیکھیں کہ اس ایک ہیرے کے علاوہ دنیا میں کتنی دھن دولت موجود ہے، کتنے ہیرے موجود ہیں، کتنا سونا چاندی موجود ہے، یہ صرف فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا اس سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور درود شریف کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے 10 گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ نوافل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ 1 نیکی لکھ دیتے ہیں، 1 گناہ مٹاتے ہیں، 1 درجہ بلند فرماتے ہیں، لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو۔ گناہوں سے بچنے کی کوششوں اور مسلسل توبہ استغفار اور نیک اعمال کی کثرت کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل و کرم سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ
ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما دے گا۔ بے شک وہ بڑا بخشنہار اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ جو لوگ دین میں کمزور ہیں اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما کر اپنے بے پایاں فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے پردے سے ڈھک دے۔ بے شک وہ بڑا سخی ہے، کرم فرمانے والا ہے، بادشاہ ہے، احسان فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ جو بھی آپ نے تدبرانہ ہمارے ساتھ خوبصورت اور خوبصیرت الفاظ ہمارے ساتھ شیئر کیے، اللہ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ سننا اور سنانا دونوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ اللہ پاک اپنی خاص الخاص عنایات کرتے ہوئے ان کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اور میں جو بھی آپ کے جو خوبصورت الفاظ تھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جن کے پاس ابھی تک ایمان کی دولت نہیں پہنچی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص شان رحیمی کے صدقے ان کو بھی ایمان کی دولت سے بہرہور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔